قاضی جج ان کی 3 قسمیں ہیں. ایک وہ عرف الحق جو حق کو اس نے پہچان لیا اور اس نے حق کے مطابق فیصلہ کیا فہو فی الجنہ، وہ جنت میں جائے گا. وقاضی اور ایک ایسا قاضی بھی ہے عرف الحق، حق کو تو اس نے پہچانا، وجار فی الحکم اور فیصلہ کرتے ہوئے اس نے ظلم کے وہ جہنم میں. ایک وہ قاضی ہے نہ اس نے حق کو پہچانا نہ اس نے حق کے مطابق فیصلہ کیا، وہ بھی جہنمی ہے. یاد رکھو جو فیصلہ ہم گھروں میں کرتے ہیں، بیوی بچوں میں کرتے ہیں، اور اپنے بہن بھی داماد یا جو بھی ہمارے تعلقات دوست احباب میں ہم وہاں پہ اپنے آپ کو بہت بڑا منصف مزاج ڈکلیئر کرنے کے لیے ہم وہاں پہ سینہ چوڑا کر کے فیصلہ کرنے کے لیے جاتے ہیں. یاد رکھو اگر عادل نہ کرنے کی صورت میں رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ جہنمی ہے. آپ اپنے گھر سے دیکھ لیں کیا ہم اولاد کے درمیان صحیح معنوں میں عادل کرتے ہیں؟ والدین اور بیوی کے درمیان کیا صحیح معنوں میں ہم عادل کرتے ہیں؟ اگر بیوی کی زیادہ چلتی ہو تو والدین کے ساتھ زیادتی، بیوی کی عقیدت میں والدین کے ساتھ زیادتی، بیوی کی محبت میں والدین کے ساتھ زیادتی. اور اگر والدین کا زیادہ چلتے ہیں تو والدین کی عقیدت ان کی محبت میں گرفتار ہو کر بیوی پر ہم ظلم و زیادتی کرتے ہیں. اور اسی طرح کسی کو اللہ رب العالمین نے بیٹی جیسی نعمت سے مالا مال کیا ہے تو بیٹی اور داماد کے معاملے میں وہ عموماً داماد کے اوپر ظلم کرتے ہوئے دکھائی دیتا. میری بیٹی ہے یہ ظلم کر ہی نہیں سکتی، اس سے غلطی ہو نہیں سکتی، ساری غلطی ساس کی ہے، ساری غلطی میری داماد کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت سسر بھی دیکھ لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لاتے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ موقع پر موجود نہیں تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جتنے بھی بیٹی والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی زندگی میں زندگی کے تمام شعبوں سے منسلک افراد کے لیے بہترین نمونہ ہے. بیٹیوں کے گھروں کے معاملے میں ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی سیرت، آپ کے طرز عمل ملاحظہ کیجیے. بیٹی کی گھر تشریف لاتے ہیں، جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ موقع پہ موجود نہیں ہوتے. آپ سیدہ فاطمہ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں تیرے چچازاد کدھر ہے؟ سیدہ فاطمہ کہنے لگی اللہ کے حبیب میرے اور علی کے درمیان کسی معاملے میں بحث و تکرار ہوا، طرح کلانی ہوئی، اس وجہ سے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے نکل گئے. یاد رکھو میاں کو بیوی کی اور بیوی کو میاں کی مزاج شناس ہونا ضروری ہے. جناب ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ شادی کرتے ہیں اور پہلی ملاقات میں بیوی کے ساتھ یہ اصول طے کرتے ہیں. ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں؟ اگر میں ناراض ہوں تو تو مجھے منا لینا، اگر تو ناراض ہو جائے میں تمہیں منا لوں گا. جب درمیان میں کوئی تیسرا فرد داخل ہوتا ہے تو میاں بیوی کا ایک رشتہ بکھر کے رہ جاتا ہے.
تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام روٹین میں اگر کسی کے ساتھ کوئی تلخی ہو جائے، تلخ کلامی ہو جائے، کوئی لڑائی ہو جائے، غصہ اگر آپ کو آ جائے تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا۔ اعوذ باللہ پڑھنے سے آپ کے ٹمپریچر ڈاؤن ہو جائے گا، غصہ کم ہو جائے گا۔ پھر فرمایا اگر پھر بھی غصہ کم نہیں ہوتا، اگر کھڑا ہے بیٹھ جائے، بیٹھا ہوا لیٹ جائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یہ تھی۔ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب معاملات میں تلخی دیکھا تو جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مزاج شناس سے خاموشی سے گھر سے نکل گئے۔ اسی دوران رسول اللہ کا تشریف لاتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ کے کہنے کے بعد پیارے پیغمبر کے ساتھ جو ساتھی موجود تھے، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں ذرا دیکھ لینا علی کدھر ہے۔ وہ ساتھی کچھ دیر بعد واپس آتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے حبیب علی مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جناب علی کی طرف قاصد بھیجنے کی بجائے اور جناب علی کو